السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس صورت میں کل 5 رکوع ہیں اور 83 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کا پہلا لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے حقیقی معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ اسی حروف مقطعات کی وجہ سے بہت سی سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا بھی نام سورہ یاسین اسی لفظ یاسین کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ یاسین کا لفظ حبشی زبان میں اے انسان کے معنی میں ہے۔ حبشی زبان میں یاسین کا ترجمہ اے انسان۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یاسین کہہ کر اے انسان مراد دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بعد ایک سورت آتی ہے سورہ صافات، وہاں ایک جملہ ہے سلام علی الیاسین، الیاسین، اور بعض روایتوں میں آیا ہے ایک قرأت کے مطابق سلام علی آل یاسین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاسین کسی انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض شعراء اس بات کی طرف ایک مضمون لے گئے ہیں، یاسین و طٰہٰ وہ مزمل و ضحیٰ میں ہم وصف محمد کی ثنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی طٰہٰ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین و طٰہٰ وہ مزمل و ضحیٰ میں ہم وصف محمد کی ثنا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے گویا مخاطب سید الانبیاء ہے یاسین، لیکن یہ سند کے اعتبار سے محتاج دلیل ہے۔ سند کے اعتبار سے وہی بات ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اس کا ترجمہ اللہ کو معلوم۔ سورہ یاسین کو حضرت معقل ابن یسار صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ کو معلوم ہے دل پر سارا جسم موقوف ہے۔ اگر دل تندرست ہے اور صحیح سالم ہے تو سارا جسم صحیح سالم ہے، کیونکہ وہی پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ سورہ یاسین کو قلب قرآن اس لیے کہا گیا کہ اس میں توحید اور
آخرت کے مسائل بڑے ہی مدلل پیش کیا ہے اللہ نے، اور توحید اور آخرت یہ ایمان کے لیے بہت اہم جز ہے۔ اگر کسی کے آخرت پر یقین کامل ہے تو اس کی حیات سدھر جائے گی، اور کسی کا ایمان اگر آخرت پر متزلزل ہے تو اس کی عملی زندگی خراب رہے گی۔ تو سورہ یاسین میں فکر آخرت کو بہت زور دے کر پیش کیا گیا ہے، اسی واسطے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ جس طرح سے دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی سورہ یاسین جب دل ہے تو باقی صورتیں سب بمنزلہ ایسے ہی ہیں کہ وہ جسم کے منزل میں ہیں، اور سورہ یاسین دل کے ترتیب ہے، اسی لیے اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین جو بندہ کسی مقصد کے لیے پڑھ لے اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ خصوصاً فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر خیر و خوبی اور ہر بھلائی کے لیے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کریں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے والا گویا اپنے توحید کو کامل کر لیتا ہے، اس لیے سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب قریب المرگ کی روح اٹک جاتی ہے اور اس موقع پر سورہ یاسین پڑھ دیا جائے تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، بناوٹ نہیں۔ اس پر کئی روایتیں موجود ہیں۔ تو قریب المرگ کے لیے اور اپنے سعادت اخروی کے لیے اور دنیا کی برکت کے حصول کے لیے، مقصد کی برآری کے لیے سورہ یاسین کا ورد بہت مبارک ہے، بہت اہم ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف زاویوں سے توحید کو اور آخرت کو سمجھایا ہے کہ انسان کے دل میں بات جلدی اتر جاتی ہے۔ ان فضائل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سورت کو غور سے سنیں، اور جو 5 رکوع ہیں ضروری نہیں ہے کہ 5 ہفتے لگیں، لیکن کئی ہفتے ضرور لگیں گے، کیونکہ ایک نشست میں مکمل سورت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اس میں ناغہ کریں گے یا دیر سے آئیں گے تو آپ کا مضمون چھوٹے گا، تشنگی رہ جائے گی، بڑی ملال ہوگی آپ کی طبیعت میں۔ ایک ایک لفظ میں انوکھی دلیلیں پیش کیا اللہ نے۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے واو، واو کے معنی قسم، اب تک کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ اور قرآن جس کو شان سے پڑھا جائے، جس کا نام قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور الحکیم یہ قرآن کی صفت ہے، حکمتوں والا۔ جب وہ حکمتوں والا ہے تو گویا اس کے اندر کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے پکے قرآن کی قسم، قرآن با حکمت کی قسم، حکمتوں والے قرآن کی قسم۔ جن کی آیتوں میں حکمت ہو انہی آیتوں کی قسم۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ان آیتوں کے حکمت کی اور حکمت والے قرآن کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ جواب قسم ہے انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ضرور مرسلین یعنی رسولوں میں سے۔ جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جب تک دوسروں کو یہ بات نہ پہنچ جائے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں، تب تک رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح سے
اللہ نے ان کو رسول مانا ہے، آپ بھی رسول مانیں گے تو رشتہ قائم ہوگا امتی کا اور رسول کا۔ اصل میں کچھ کفار کا خیال یہ تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ کلام گڑھ کے پیش کر دیا ہے، اور یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ 13واں پارہ میں یہ آیت آ رہی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، بس اچانک اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ گویا آپ کو رسول ماننے سے، بھیجا ہوا ماننے سے انکار کیا تھا۔ قرآن نے ان کی اس لفظ کی بات کو وضاحت سے پیش کر دیا، کئی مقام پہ پیش کیا۔ اب اللہ کی طرف سے ان کی تردید کرنا مقصود ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ان کا یہ کہنا غلط ہے، اور یہ ہماری بات صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے یہ پورا کلام حکمتوں سے بھرا ہے۔ اگر آپ رسولوں میں سے نہ ہوتے تو اتنا پر حکمت کلام آپ کی زبان سے کیسے نکلتا؟ رسول نہ ہونے کے باوجود کیا سارے عالم میں کوئی ایسا دکھا سکتے ہیں؟ کروڑوں انسان ہیں، کسی زبان سے اور کسی کے قلب سے ایسا متاثر کن حکمتوں والا مدلل کلام، پورا کلام تو کیا 3 آیتیں بھی نکل سکیں آج تک؟ جب کوئی آیت حکمتوں والی کسی کی زبان سے نہیں نکلی اور آپ کی زبان سے اتنا کلام نکل گیا، 114 سورتیں نکل گئیں، 6666 آیتیں نکل گئیں، انہی آیتوں کی اور انہی الفاظ کے مجموعوں کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن نے یہ زور بہت دیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات چلتی یہاں سے، جب تک آپ کو رسول نہیں مان لیں گے تب تک آپ کی بات کا ماننا واجب نہیں ہوگا، اور ایک بات جب آپ رسول کو رسول اللہ مان لیں گے تو پھر آپ کی ہر بات کا ماننا واجب ہوگا۔ کسی بات کا انکار کریں گے تو آپ کا ایمان ناقص ہوگا۔ تو لہذا زور کس پر دیا جائے گا؟ آپ رسولوں میں سے، انک لمن المرسلین، یہ جواب ہے، جواب قسم کہلاتا ہے۔ یہ اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھایا ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی کہ بے شک آپ البتہ ضرور رسولوں میں سے۔ یہ 2 آیتوں کا مفہوم ہوا اثر سے۔ جب تک امام بخاری نے سب سے پہلے ایمان کی بحث نہیں کیا، وحی کی بحث کیا۔ لوگوں نے کہا یہ وحی کی بحث کیوں کیا؟ کہا ہمارا سارا دین وحی پر موقوف ہے، جب وحی ثابت ہوگی تو وحی کے ذریعے سے آیا ہوا پیغام ثابت ہوگا۔ اس لیے بخاری نے کتاب الایمان چھوڑ کر پہلے وحی کو ثابت کیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ساری روایتیں اور سارے مضامین سب بعد میں آئیں گے، پہلے یہ طے کر لو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اور رسول اللہ کو اس بات کی تلقین کی گئی، انکا، آپ ہیں، آپ ضرور ہیں، لمن المرسلین۔ کسی عام انسان کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے، کیا رسول اللہ کو شک تھا کہ میں رسولوں میں سے ہوں؟ آخر یہ زور آپ سے کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انکار کرنے والے متعین نہیں ہیں، کون انکار کرنے والے ہیں نہیں معلوم، ان کو مخاطب کر کے سنایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مخاطب تو آپ ہیں، لیکن نشانہ اور ٹارگٹ وہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں آپ کے رسول ہونے کا۔ آپ رسولوں میں سے ہیں، جب یہ اللہ فرماتے ہیں تو جتنے لوگ رسول کا انکار کرتے ہیں وہ پورے نشانے پہ آ گئے۔ تو مخاطب آپ ہیں، اصلاح ان کی مقصود ہے جو رسول نہیں مانتے ہیں، یہ ہے سر۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، انکا، بے شک البتہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ آپ رسول ہیں،
کیا کہا؟ مرسلین، مرسل کی جمع ہے، بھیجا ہوا۔ رسولوں میں سے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو مخاطب ہیں یہ بہت سے رسولوں کو رسول مان چکے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو رسول مان چکے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو رسول مان چکے ہیں، مشرکین مکہ ابراہیم کو رسول مان چکے ہیں۔ تو بے شک بہت سے رسولوں میں سے ایک رسول آپ بھی ہیں۔ یعنی کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ رسالت کوئی نئی ایجاد ہے، پہلے سے لوگ جانتے نہ تھے۔ کوئی پہلا نبی، پہلا رسول، پہلی بار رسالت نہیں۔ آپ جو بہت سے رسول آئے ہیں، آدم سے لے کر، نوح سے لے کر، ادریس سے لے کر، ان تمام رسولوں میں سے ایک رسول آپ بھی ہیں۔ جب سارے رسولوں کو آپ مان چکے ہیں تو ایک رسول کا انکار کیوں کرتے؟ اس لیے کہا رسولوں میں سے، لمن المرسلین، البتہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگر سارے رسولوں کو آپ مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، تو ایک رسول کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ آپ کو عناد ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے اور تعنت ہے۔ اور جب آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں تو ایک بات طے ہو گئی کہ سب رسول صراط مستقیم پر ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے بھیجا رہنمائی کے لیے۔ اگر رہنما ہی صراط مستقیم پر نہیں ہوگا تو پھر قوم صراط مستقیم پر کیسے چلے گی؟ اس لیے واضح پیغام دے دیا، چونکہ آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، لہذا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مانے راستہ اور مستقیم مانے سیدھا، سیدھا راستہ جو جنت تک لے کر جاتا ہے، اللہ کے دسترخوان تک لے کر جاتا ہے، اللہ کے گھر تک لے کر جاتا ہے، اور اللہ سے زیارت اور ملاقات کروانے کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم پر آپ ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک بات معلوم ہوئی کہ جو راستہ رسول اللہ نے چل کر دکھایا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر چلنے والا جنت تک نہیں پہنچے گا۔ اسی واسطے کہا ہے خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، پہنچے گا نہیں۔ یہیں سے نکلا ہے، چونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم کہتے ہیں اس راستے کو جو سیدھا چلا گیا ہے، گمراہیوں سے بچاتے ہوئے، کجی سے بچاتے ہوئے جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس پر چل کر آپ نے دکھایا یہ اللہ کی تصدیق ہے، لہذا آپ کا ایک ایک قدم صراط مستقیم پر تھا، اور جو راستہ آپ کا تھا وہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے راستے سے ایک بال کے برابر ہم ہٹیں گے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گمراہی کی طرف۔ اور جتنا ہم آپ کے راستے پر قائم اور دائم رہیں گے اتنا ہم چل رہے ہیں صراط مستقیم پر۔ یہ بات طے ہو گئی یہاں سے۔ لہذا لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو ایک مقال ہے، اقوال ہے، یہ تو قال کی محفل ہے، ہم تو حال کی محفل کے عادی ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں صرف قال مقال نہیں ہیں، رسول اللہ کے احوال ہیں، اور جن کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے اقوال کو اور اللہ کے کہے ہوئے کلمات کو اقوال کی اور حال کی محفل کہا جائے گا تو یہ قرآن کریم کا مذاق ہے، کلمات رب کا مذاق ہے، صراط مستقیم کا مذاق ہے، رسول اللہ کے نمونے کا مذاق ہے۔ اس لیے شریعت ہی اصل کلام ہے، شریعت پر چلنا ہی نجات کا ضامن ہے، شریعت سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ طریقت طریقہ سے بنا ہے، اور طریقہ کے معنی آتے ہیں کہ جس پر چل کر رسول اللہ نے دکھایا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، ویسا آپ نے نماز پڑھ لیا، یہ طریقت ہے۔ سونے کا طریقہ، اس طریقے پر سو گئے تو طریقت ہے۔ کھانے کا طریقہ، اس طریقے پر کھانا کھایا تو طریقت ہے۔ کپڑا پہننے کا طریقہ، اس طریقے پر کپڑا پہنا تو طریقت ہے۔ طریقت اور کوئی چیز ہے، شریعت سے ہٹ کر طریقت کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو طریقت ہے، اور طریقت وہی جو شریعت ہے۔ قرآن وہی ہے
جو رسول اللہ کا عمل ہے. رسول اللہ کا عمل وہی ہے جو قرآن ہے. دونوں میں فرق کرنے والا گمراہ ہے. بی بی عائشہ سے پوچھا, کسی صحابی نے سوال کیا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے, نبی کے کردار کیا تھے, نبی کے لیل و نہار کیا تھے, نبی کے صبح و شام کیا تھے. ہم نبی کی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں, نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دو کہ کیا تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, قرآن ہی تو آپ کے اخلاق تھے. قرآن میں لکھا ہوا تھا اور آپ نے کر کے دکھایا. قرآن سے نبی کے عمل کی اتنی مطابقت ہے, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے. جو قرآن ہے وہی نبی کا عمل ہے, جو نبی کا عمل ہے وہی قرآن ہے, اور ان دونوں کا مجموعہ شریعت ہے. اسی کا نام طریقت ہے. قرآن نے, اللہ نے خود کہا ہے, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح, ہم نے وہی دین مشروع کیا ہے تمہارے لیے جو نوح کو دیا تھا, جو ابراہیم کو دیا تھا, جو حضرت موسیٰ کو دیا تھا. ہم نے وہی دین مشروع کیا ہے آپ کے لیے, وہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم پر رسول اللہ ہیں اور آپ رسول اللہ ہیں, اور یہ دلیل قرآن حکیم جو حکمت والا کلام ہے یہ اس کی دلیل ہے. اب تک دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. نمبر ایک, قرآن با حکمت ہے, یہی دلیل ہے کہ جس زبان سے یہ نکلا ہے وہ اللہ کا رسول ہے, منتخبہ ہے, اور چونکہ وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں لہذا آپ کا طریقہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد اللہ نے اس پر ایک ردہ اور رکھا, تنزیل العزیز الرحیم, اتارا ہوا ہے اس غالب کا جو رحم والا ہے. تین لفظ ہیں, ایک العزیز اور ایک الرحیم, اور تنزیل مصدر ہے. تنزیل کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنا, دھیرے دھیرے اتارنا. ایک بار کی پورا قرآن نہیں آیا. قلب مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک رات میں نہیں آیا, 23 سال میں آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو شروع ہوا, اور جب آپ کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی تو بند ہوا. کل زمانہ نبوت کتنا ہے؟ 23 سال. نبوت سے پہلے 40 سال, زمانہ نبوت 23 سال, جس میں سے مکہ میں 13 سال اور مکہ مدینے میں 10 سال. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تنزیل کہا جاتا ہے. کبھی ایک آیت, کبھی 2 آیت, کبھی ایک سورت, کبھی 2 سورت, جیسی ضرورت پیش آتی گئی اتارے گئے, تو اس کو تنزیل کہتے ہیں. اور ایک شب میں ایڈوانس پورا نازل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں انزلنا, انزال نام ہے اس کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا ہے. تو دل پر نہیں, آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر, یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا ہے ایک شب میں, وہ ہے شب قدر. اور آسمان دنیا سے 23 سال میں جو نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو 23 سال لگے. سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ نے خود کہا, ہم قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے محبت وہی کس کو بنایا؟ قلب مصطفیٰ کو. علی قلبک لتکون من المنذرین, ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرانے والے بن جائیں. منذرین کہا, منذرین ڈرانے والے, جو اس کلام پاک کو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم کی وعید سنانے والے. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا. آپ نے کام کیا تو ایک شب میں آیا تو انزلنا, انزال, اور 23 سال میں آیا تو تنزیل. کفار قریش نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ پورا قرآن ایک بار کی کیوں نہیں آیا. اعتراض کرنے والوں کو کیا ہے؟ زبان ہے, جو چاہا بول دیا. اعتراض کرنا کتنا آسان ہے, مسئلے کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے, مسئلہ پیش کرنا بہت آسان ہے. کفار قریش نے کیا کہا
تورات ایک ساتھ آئی، زبور ایک ساتھ آئی، انجیل ایک ساتھ آئی، ساری کتابیں آسمانی ایک دن میں آ گئی. یہ قرآن کو 23 سال لگ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ سوال کر لیا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. اعتراض نقل کیا پہلے قرآن نے. قرآن نے ان کافروں کے اعتراض کو پہلے نقل کیا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. جملة واحدة مانے ایڈوانس، ایک بار کی پورا کا پورا نازل کیوں نہیں ہوا؟ کافروں کا اعتراض ہے. اللہ نے جواب دیا ہے کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں. اس لیے ہم نے قرآن کو ایک بار کی نازل نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا جتنا قوت برداشت ہے اتنا دیتے چلے گئے. کیونکہ یہ کلام قولاً ثقیلا کا مصداق ہے، بھاری کلام ہے. ہم کو بھاری کہاں نظر آتا؟ ہم کو تو بھاری نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. اب تک تو باندھ کے رکھ دیے تھے جزدان میں اوپر، اب کھلا ہے 1 سال سے، پتہ نہیں تھا ہم کو کہ اس میں کیا لکھا ہوا. تو اس کلام اللہ کا بھاری بھرکم ہونا اللہ کو معلوم، اور مخلوقات میں آسمان کو معلوم، زمین کو معلوم، پہاڑ کو معلوم، سب کو معلوم، ہم ہی کو نہیں معلوم. جو خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، علم کی بنیاد پر انہیں کو نہیں معلوم. قرآن کریم کی دوسری آیتیں میں بنیادی طور پر بتا دوں. اللہ نے پیش کیا اس کلام اللہ کو قلب مصطفیٰ پر نازل کرنے سے پہلے کہاں پیش کیا؟ آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر. سب نے کہا یہ کلام ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اس امانت کو پیش کیا علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمینوں پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین سب نے انکار کیا. باغیانہ انکار نہیں، عاجزانہ انکار، گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. واشفقن منہا، ڈر گئے. اتنا بھاری کلام، کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اس بوجھ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی تو اس بھاری بھرکم کلام کو سنبھال سکے، تو اللہ نے اس کلام کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط دل بنایا. اس کا نام ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں بھی یہ عالم تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، سانس پھولنے لگتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ساری کائنات سے بے نیاز ہیں. صرف توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی. آپ کی چہیتی بیوی جناب عائشہ فرماتی ہیں، میں نے سردی کے موسم میں پیشانی سے پسینے کو ٹپکتے دیکھا ہے. وحی کے بعد سردی کے موسم میں ٹپک رہا ہے پسینہ، شدت وحی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، وہی آئی، ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی، اونٹنی بیٹھ جاتی، آپ کے بوجھ کو لے کے چلتی، لیکن جب وہی آتی تو وہی کے بوجھ سے بوجھ ہل ہو جاتی، اونٹنی بیٹھ جاتی، زبان باہر نکال دیتی. یہ کس کا بوجھ تھا؟ قولاً ثقیلا. سورہ مزمل میں اللہ نے کہا ہے بھاری بھرکم کلام اس کا بوجھ تھا. جس کلام سے پہاڑ نے عاجزی کی، زمین نے عاجزی کی، آسمان نے عاجزی کی، وہ پہاڑوں والا مضبوط کلام جب نازل ہوتا تھا تو یہ عالم ہو جاتا. اسی واسطے اللہ نے پورا کلام ایک بار کی عطا نہیں فرمایا، بلکہ کبھی کبھی ناغا کیا، تاکہ دل آپ کا عادی ہو جائے. 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت بقدر حاجت. اور کبھی کبھی تو بہت دن کا ناغا کر دیا کرتے تھے، ناغا بہت کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ دل آپ کا عادی ہو جائے. یہ حکمت ہے. تو تنزیل کا مطلب 23 سال میں دھیرے دھیرے نازل ہوا. اس کی وضاحت کر رہا تھا میں آپ سے. تنزیل کے معنی
23 سال میں نازل کیا۔ اب لوگ شبہ کر سکتے ہیں کہ جب 23 سال میں نازل ہوا ہے تو پتہ نہیں کیسا خرد برد ہوا ہوگا، کوئی آیت مس ہو گئی ہوگی، کوئی اضافہ کر دیا ہوگا، کوئی کمی آ گئی ہوگی۔ اس کا جواب ہے یہ العزیز، تنزیل العزیز الرحیم۔ العزیز اس کا جواب ہے۔ العزیز کے معنی اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام العزیز ہے۔ العزیز معنی غالب، العزیز کے معنی غالب، اتنا غالب کہ کوئی پر نہیں مار سکتا۔ جب فرشتہ لے کے چلتا ہے لوح محفوظ سے، وہاں سے لے کے چلتے ہوئے آپ کے دائیں اور بائیں باطل آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ حامیم السجدہ کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آتا ہے فرشتہ کلام کو لے کر نبی کے پاس تو راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے ایسا سخت پہرا ہوتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ بھٹک سکے۔ خود فرشتہ تنہا، ایک نہیں دو نہیں 600 بازو ہیں، 600 بازو، اور ہر بازو میں اتنی قوت ہے کہ ساری زمین کو اٹھا کے پلٹا سکتا ہے۔ وہ فرشتہ لے کے پیغام آتا ہے کیونکہ وہ بھیجا ہوا کس کا ہے؟ العزیز کا، جو غالب ہے۔ لہذا اس کے کلام میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی مجال نہیں۔ آج تک بھی اس کلام اللہ کے دشمن بہت پیدا ہوئے، لیکن ایک حرف کو نہ گھٹا سکے نہ بڑھا سکے، اور نہ قیامت تک کچھ کر سکیں گے۔ یہ کس کا غلبہ ہے؟ العزیز کا غلبہ ہے۔ ایسا غالب ہے کہ جو فیصلہ کر چکا کہ اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ ہم رہیں گے۔ جس کو دنیا والے بے وقعت سمجھیں گے، ٹوپی پھٹی ہے، کرتا خراب ہے اور چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے سینے میں ہم اتار کے محفوظ کرنا جانتے ہیں۔ کروڑوں انسانوں کا سینہ آج حفظ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اسی العزیز کا اثر ہے۔ اللہ غالب ہے، جو چاہتے ہیں کراتے ہیں۔ جس بچے کو دنیا کے لوگ بے شعور سمجھتے ہیں، وہ بچے کی زبان پہ پورا کلام الہی ہے، جاری ہے نہر کی طرح، قابل صدرشک ہے۔ اس کے سر پر نہیں، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی، اور اگر وہ سورج تمہارے گھر میں خاص تمہارے لیے ہو تو روشنی کا کیا عالم ہوگا، اور جس کے طفیلیوں کی روشنی کا یہ عالم ہے، خود اس حافظ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ العزیز کا فیصلہ، غالب۔ تنزیل العزیز الرحیم، الرحیم کے معنی بہت رحم والا، رحمت والا، شفقت والا، پیار محبت والا۔ ورنہ انسان جو حقیر قطرے سے بنا ہے، اس کے لیے اتنا مضبوط انتظام کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ 7 زمین بنایا، 7 آسمان بنایا، سورج چاند بنائے، ان کی خاطر فرشتے بنائے، ان کی خاطر نبی بنائے، ان کی خاطر کلام اللہ کو نازل کیا، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنے انتظامات کیے۔ کیوں؟ صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ اب آپ اپنے ابا سے پوچھ لو، میرے ابا جان آپ نے میرے واسطے اتنا انتظام کیوں کیا؟ کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، نوکر چاکر، سونے کے لیے گرمی میں پنکھے، یہ سب میرے واسطے کیوں کیے؟ تو ابا جان کیا بولیں گے؟ بیٹے تیری محبت سے مجبور ہوں۔ اور کیا کہیں گے؟ کچھ اور کہیں گے؟ بہت کم باپ ہوں گے جو کہیں گے میاں بڑھاپے میں تیرے سے مجھے لینا ہے واپس۔ کون دیتا ہے بڑھاپے میں واپس؟ آج تو لوگ ملنا ہی چھوڑ دیتے۔ بچہ یہ محبت نہیں جانتا۔ بچہ اگر 10 مرتبہ پوچھ لے ابا جان یہ کوا ہے نا درخت پہ بیٹھا ہے، کوا اس کا نام کیا ہے؟ تو کہے گا کوا بیٹا۔ پھر پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پھر کوا بولتا۔ 10 بار اگر بولتا ہے پوچھتا ہے تو باپ کو 10 بار بھی بتانے میں خوشی ہوتی ہے، بیٹا بات کر رہا میرے سے۔ لیکن جب بڑھاپے میں یہ باپ پوچھتا ہے بیٹے کھانا کھائے نہیں کھائے؟ کھائے۔ بیٹا کھانا کھا لیے؟ ارے بولا نا کھانا کھا لیے، پھر کیوں پوچھتے بار بار؟ ایک بار سنتا، دوسری بار جھڑکی شروع کر دیتا، پلٹ گیا پاسا۔ تو بڑھاپے میں کوئی کام میں نہیں آ رہا، حالانکہ آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ تو صفت رحیم کو میں سمجھا رہا تھا، جب کسی سے رحم اور کسی سے پیار و محبت ہو جاتی ہے
تو میں یہ کیوں کرتا ہوں آدمی بتا نہیں سکتا۔ یہ سارے انتظامات رب کریم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی صفت میں رحیم ہے، وہ بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور کتنا پیار کرتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے تو بندے دیوانے ہو جائیں، دیوانے، جن کو ہم مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کوئی چپکے نہیں ہو جاتا۔ مجذوب کب بنتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے بہت چاہتا ہے اور میں اس کے چاہنے میں کوتاہی کر رہا ہوں، تب جا کے مجذوب بن جاتا ہے۔ مجذوب بننا آسان نہیں۔ جس دن آپ کو صفت رحیم کا پتہ چل جائے گا آپ بھی مجذوب بن جائیں گے۔ صفت رحیم ہم نے وضاحت کی تھی، مگر کچھ لوگ نئے ہیں، پھر سن لو وہ حدیث۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک خاتون اپنے گود میں بچہ لے کے کھانا پکا رہی تھی، چولہے میں کھانا پک رہا ہے، اس کی شعائیں اپنے بچے کو جھلسا رہی ہیں تو پیچھے ہٹ جا رہی ہیں، اور کھانا پکانے کی فکر ہے تو پھر آگ کو تیز کر رہی ہیں۔ کھانا پکنا بھی ضروری ہے اور اس کی جھلسانے والی گرم ہوا سے بچے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی کشمکش میں تھی وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے۔ وہ خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ پیار، محبت، شفقت، رحمت۔ کوئی خاتون اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ کس طرح سے ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، اور اس کے بعد جب وحی آئی تو پیغام میں کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے ان کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ صرف ان کو ڈالیں گے آگ میں جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت کے 100 ٹکڑے کرو۔ محبت سمجھو ایک کیک ہے، کیک، اس کے 100 ٹکڑے کرو۔ 1/100 دنیا میں بھیجا اللہ نے، اور 99/100 اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ 1/100 میں سے حصہ تقسیم کر کے ہر ماں کو ملا ہے جس سے وہ بچوں سے پیار کرتی ہے، ہر باپ کو ملا ہے جو اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے، ہر گائے کو ملا ہے جو بچڑے سے پیار کرتی ہے، دنیا کے حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ہر فرد بشر کو جو محبت ملی ہے وہ 1/100 کا حصہ ہے، کروڑواں حصہ۔ اور اللہ نے جو اپنے پاس رکھا ہے 99/100 ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ بھلا وہ بتاؤ، اپنا رحیم ہے، الرحیم جو فرمایا، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ جنت بھی بنایا، شریروں کی خاطر جہنم بھی بنایا۔ اگر جہنم نہ ہوتی تو نیکی کرنے والوں کا حق ادا نہ ہوتا، کیونکہ دونوں برابر نظر آتے، وفادار غدار ایک صف میں نظر آتے، مجاہد مجاہد ایک صف میں نظر آتے۔ نہیں، تقاضا ہے انصاف، یہ صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ تو جب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے صفت رحیم کی وجہ سے آپ کے لیے اتنا انتظام کیا ہے، تو پھر آپ اس کے گن گائیں گے، اس کی گیت گائیں گے۔ اس کی گیت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی سب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں سننے کا فیصلہ کیا اللہ نے، سنو اور سناؤ، پڑھو اور پڑھاؤ۔ تو نازل کیا ہوا ہے یہ قرآن عزیز الرحیم کا، جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ نبی پر یہ نازل ہوا، مقصد کیا ہے نزول کا؟ ہمارے پاس مقصد کیا ہے تو آپ جانتے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی میں بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، ریشمی جزدان میں باندھنا ہے، اس کے بعد طاق پہ رکھ دینا ہے، مرے وقت نکالنا ہے، زندگی بھر ضرورت نہیں ہے اس کی۔ لیکن نبی پر جو نازل ہوا ہے اس کا مقصد اللہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، لی مانے تاکہ،
لام زر لی یہاں لام کہ ہے، اس کا ترجمہ ہے تاکہ، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، ڈر سنا دے، قوماً ایسی قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ جن کے آبا کو ڈرایا نہیں گیا۔ آبا اب کی جمع ہے، باپ دادا۔ کفار قریش کو ڈراؤ کیونکہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ زمانہ ہوا 500 برس کا فاصلہ ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یوں تو ہادی کا آنا کلام اللہ سے ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ہی نہیں ہے جہاں نذیر نہ آیا ہو۔ لیکن نذیر کا آنا، ہادی کا آنا اور رسول کا آنا بڑا فرق ہے۔ رسول خود تشریف لائیں اور اپنا کسی کو نمائندہ بھیجیں، دونوں فرق ہے، نہیں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے ہر قوم میں نذیر ہیں، ہر قوم میں ہادی ہیں، لیکن ہر قوم میں رسول نہیں ہے۔ رسول جہاں نہیں آئے اس خلا کو پورا کرنا منظور ہے۔ تو آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، کوئی نہیں آیا۔ اور جب کسی قوم میں زمانے دراز سے کوئی ہادی نہیں آیا تو کیا ہوں گے وہ؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل ہیں۔ آپ دوسروں کا حال کیوں سنتے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، آج 1 سال ہو رہا ہے درس قرآن شروع ہوئے 1 سال میں آپ نے کچھ فرق محسوس کیا؟ یہی فرق ہوتا ہے ہادی کے آنے سے۔ اور 1 سال پہلے آپ کا کیا حال تھا؟ وہ فرق ہوتا ہے ہادی کے نہ آنے سے۔ جب قرآن کھلتا ہے تو دل کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب قرآن نہیں کھلتا ہے تو گرہیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہی قرآن نے یہاں کہا ہے فَهُمْ غَافِلُونَ، جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا تو ان کے اندر کیا آ گئی تھی؟ غفلت آ گئی تھی۔ کس سے غفلت؟ اللہ سے غفلت، اللہ کے رسولوں سے غفلت، اللہ کے احکامات سے غفلت، جنت سے غفلت، جہنم سے غفلت، مقصد حیات سے غفلت۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے جینے کا کیا مقصد ہے؟ ہم دنیا میں کیا کریں کیا نہ کریں؟ کس کا صلہ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں معلوم۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، سب غافل تھے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے ایسی قوم کو ڈرانا جن کے پاس کوئی نذیر نہیں پہنچا اور وہ غافل ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں کچھ لوگ غافل ہیں تو آپ بھی اس قرآن کے ذریعے سے ان کی غفلت کو دور کریں گے، یہ جذبہ ہے، یہ سبق ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی کی سنتے نہیں، ہم تو کسی کی مانتے نہیں، یہ تو ضد ہے۔ سننا، اللہ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، پھر عقل بھی دیا ہے تولنے کے لیے۔ پہلے سنو پھر تولو۔ بات ہی نہیں سنیں گے، کلام ہی نہیں سنیں گے، اپنے کان ہی نہیں دیں گے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ اس کو سن لیجئے۔ سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ میں یہ بحث آئے گی، مگر میں آج سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درس قرآن کی محفل میں ہم نہیں آئیں گے، ہاں ہم قرآن نہیں سننے آئیں گے۔ کیا کریں گے پھر؟ دنیا کے مشاغل بہت ہیں، اس میں لگے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایمان کی دعوت دی تو حج کا موسم آیا، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو مکے میں جیسے آج 30 لاکھ حاجی آ رہے ہیں، سارے عالم سے جمع ہوتے ہیں، اس وقت ذرا اور کم آتے تھے لیکن سارے عالم سے آتے تھے، ہر ملک سے آتے تھے۔ تو مکے والوں کو فکر ہو گئی، کفار قریش کو، کہ اگر یہ دعوت دینا شروع کر دیں گے اور لوگوں میں بات اثر کر گئی تو پھر مکے کے باہر ہمارے دین کا تیا پانچا ہو جائے گا، اس لیے ہر آنے والے کو روکو اور یہ کہو کہ یہ شخص دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہے، ان کی بات کو مت سنو، ان کے قرآن کو مت سنو۔ جو ان کی بات سنتا ہے ان کی میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی، جو ان کی بات سنتا ہے بھائی بھائی الگ ہو جاتے، جو ان کی بات سنتا ہے باپ بیٹے الگ ہو جاتے۔ ان کی بات نہیں سننا، جادوگر ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو راستے تھے ہر راستے پر بٹھا دیا، جو بھی آئے ان کو خبر دیتے جاؤ۔ اب اللہ کی کرنی، اللہ کے مصلحت یہ ہو گئی
کہ جو لوگ بیچارے بے خبر تھے رسول اللہ کی پیدائش سے اور آپ کی دعوت اللہ سے بے فکر تھے، سب کو معلوم ہو گیا، سب نے کہا آخر ایسا کوئی ہے، چل کے دیکھو کیسا ہے، چلیں گے دیکھیں گے، ایک بار تو آئیں گے کم سے کم۔ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ آئے تھے، درس قرآن کیا ہوتا، چلو دیکھیں گے، ایک مرتبہ آئے تو پھنس گئے، جانے کا نام نہیں۔ کفار قریش نے اسی نیت سے چیک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلو دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اس میں سے ایک صاحب کا نام تھا عمر بن طفیل دوسی۔ یہ صاحب آئے، ان سے بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو ان سے آنکھ نہیں ملانا، ان کی بات نہیں سننا، ورنہ ایسا اور ویسا ہو جائے گا۔ جیسے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے طواف کرنے کے ارادے سے، پہلی نگاہ جب پڑی تو دیکھا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چہرہ بہت نورانی ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جن سے مجھے روکا گیا۔ اب وہ شکل دل میں آ گئی، اور رسول اللہ کی شکل کے بارے میں شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، 2 میل کی مسافت سے دشمن پہ روب پڑتا تھا۔ وہ ایک نگاہ بھی کام کر گئی، چہرہ دل میں اتر گیا۔ اب طواف کر رہے ہیں، دل میں وہی خیال آ رہا ہے کہ چہرہ تو اچھا ہے، نورانی شخص ہیں، ان سے بات کیوں نہ کریں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ہم اتنے بزدل ہیں، یہ بھی جوان ہم بھی جوان، یہ بھی عرب ہم بھی عرب، ان کو عربی آتی ہم کو عربی آتی، ان کو شعر آتا ہم کو شعر آتا، ان کو مضمون سنانا آتا ہم کو بھی سمجھنا آتا، مقابلہ کریں گے، ایسی بھی کیا بزدلی کی بات ہے۔ یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں تو دل میں ایسے خیال پیدا کر دیتے ہیں، چلو دیکھیں گے، ہم بھی تو مرد ہیں آخر، کوئی بزدل تو نہیں ہے۔ چنانچہ عمر بن طفیل دوسی نے طواف کرتے کرتے یہ سوچا، خیال پکایا۔ جب طواف ختم ہو گیا تو آ کر بیٹھتے ہیں سامنے اور کہتے ہیں سنا ہے آپ نے کچھ کلام نیا پیش کیا ہے مکے والوں کے سامنے۔ آپ نے کہا سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم، شروع کیا سورہ حامیم السجدہ۔ نبی کی زبان، بیت اللہ مقام اور اس آدمی کے اندر کی طلب اور اللہ کا فیصلہ۔ سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 کی شروع کی آیتیں پڑھتے 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 جب آپ نبی پہنچے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تم کو وارننگ دیتا ہوں، اگر تم نے اس قرآن سے اعراض کیا تو جو صاعقہ، جو کڑکدار بجلی گری تھی سمود پر، عاد پر، تم پر بھی گرنے والی ہے۔ جب یہ جملہ آیا نبی کی زبان پر تو عمر بن طفیل نے اپنا ہاتھ منہ پر لگ دیا، کہا حسبو، بس کرو بس کرو۔ یہ جملہ آخری جملہ تھا جو کہ کان میں پہنچا۔ دیکھا تو ان کے چہرے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کفر پگھل کر نکل چکا تھا، کفر پگھل کر نکل چکا تھا، اور ان آیتوں نے اپنا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا واللہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام میں یہ لطافت نہیں آ سکتی۔ آپ کے ہاتھ پر اسی محفل میں اسلام قبول کیا اور کہا مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں۔ اپنے ساری قوم کو، چونکہ یہ سردار تھے، اپنے ساری قوم کو کھینچ کے لے آئے۔ اس واقعے کو میں سنانا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لوگ غافل تھے، جب قرآن نے ان کو اپنا رنگ دکھایا تو اسلام میں آتے چلے گئے۔ آپ بھی خدا کے واسطے قرآن کو سنو، قرآن کو سناؤ، جو قرآن سے غافل ہیں ان کو کھینچ کے لانے کی کوشش کرو۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ان آیتوں میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے۔ یہ تو کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دل میں آخرت ہے۔ وہ تو کافر تھے، کافروں کا کفر پگھل سکتا ہے تو ایمان والوں میں حلاوت نہیں آ سکتی، تازگی نہیں آ سکتی۔ تو غفلت دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے قرآن کو سنانا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو شعوری انداز سے پیش کرنا، ایک ہی راستہ۔ اور ساری امت کا اختلاف اگر دور کرنا ہے تو یہی کتاب سے دور ہو سکتا ہے، اور کوئی کتاب نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر تشریف لائے، انگریزوں نے قید کر رکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب زندگی بھر میں 2 کام کروں گا، ایک امت جو بکھری پڑی ہے ان کو جوڑوں گا، متحد کروں گا، اور دوسری زندگی بھر ان کو قرآن سمجھاتا رہوں گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھا جائے تو دونوں کام 2 نہیں ہیں، ایک ہیں
امت کا بکھرنا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جس دن امت قرآن سے قریب آ جائے گی خود بخود متحد ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جینے کا مقصد جنت ہو جائے گی، ان کی ذاتی مفاد کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہر انسان ذاتی مفاد میں لگا ہوا ہے، تو یہ ہے اصل کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ قرآن کے نزول کی علت ہے آپ ڈرائیں ان کو جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غافل ہیں۔ محنت کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، کوئی ڈگر پہ نہیں آتا ہے، تو آپ کا اجر نہیں کم ہوگا، آپ کو محنت کا پورا اجر ملے گا۔ جو محروم ہیں سمجھیں گے کہ اس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی۔ آگے وہی فرمایا اللہ نے، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ البتہ تحقیق حق القول بات ثابت ہو چکی ہے۔ لقد البتہ تحقیق یقیناً حق القول بات حق ہو چکی ہے، علی اکثرہم ان میں سے اکثریت پر ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے؟ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کون سی بات حق تھی جو ثابت ہو چکی ہے؟ تین باتیں ہیں یہاں۔ ایک تو بات شیطان کی ہے، شیطان نے کیا کہا تھا؟ جس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا اس آدم کی اولاد کو اتنا بھٹکاؤں گا کہ جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کلام آپ کئی جگہ آئے گا، کئی جگہ۔ شیطان نے کیا کہا؟ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر میں مردود ہوا، لہذا میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو دیکھ لوں گا۔ آدم کو بھٹکانے کی فکر شروع کر دیا، جنت سے باہر نکلوایا، لباس جنت کے اتروایا۔ جب آپ نے توبہ کیا ربنا ظلمنا کہا تو پھر اللہ نے معاف فرمایا۔ اب اولاد کو دیکھنا باقی ہے۔ اولاد کو قرآن سے دور کر دے گا، نماز سے دور کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا۔ یہ کس کا مشن ہے؟ شیطان کا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا شیطان سے دیکھ لے، تو مردود ہو چکا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، باہر نکل جا، اور میں غنی ہوں، تو اور تیرے جتنے فالوورز ہیں ان تمام کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ کو اور تیرے ساتھ پیچھے پیچھے پھرنے والوں کو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے لقد حق القول۔ ادھر شیطان کا چیلنج ہے کہ میں ان کی اولاد کو دیکھ لوں گا، ادھر اللہ کا اعلان ہے کہ تجھ کو اور تیرے اتباع کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ حق القول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ آپ کے ہاتھ اور پیر ہیں، آپ ان سے کام لیتے رہو، کام کرنا آتا ہے، اور ان کو چھوڑ دو معطل تو کام کرنا نہیں آتا، چھری رکھے رکھے کند ہو جاتی، زنگ آلود ہو جاتی۔ ایسے ہی اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ماننے کی، بندہ نہیں مانتا، ایک بار، دو بار، تین بار، تو اب کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بیٹا ایک بار نہیں مانا، انکار کیا، دو بار نہیں مانا، انکار کیا، تو کیا کرتے آپ؟ بیزار ہو کے چھوڑ دیتے اس کے حال پر، جا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دوست شیطان بن جاتا ہے۔ اور یہ مضامین سورہ زخرف پارہ 25 میں آ چکے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شیطان کا دوست ہے وہ کب ہوتا ہے دوست؟ جب رحمان سے اعراض کرتا ہے، رحمان کی کتاب سے غفلت کرتا ہے تو شیطان کیچ کر لیتا ہے اس کو، بولتا ہے یہ رحمان سے غافل ہے، اب میرا دوست بن سکتا ہے۔ تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، لقد حق القول، قول مانے بات۔ اور کون سی بات ہے؟ اس پر اتنی آیتیں پیش کیا ہے حضرت شیخ الہند نے کہ اگر ان ساری آیتوں کو پیش کروں میں تو کئی دن چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سی مخلوق کو، ان کے دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں، کان تو ہے مگر سنتے نہیں، آنکھ تو ہے مگر دیکھتے نہیں، وہ چوپاوں سے بدتر ہیں۔ تو یہ لقد حق القول کا مطلب کیا ہے؟ بات سچ ثابت ہو چکی ہے۔ تو جہنم کے لیے ہم نے جن کو پیدا کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ فہم
لا یؤمنون، اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو ایمان نہیں لائے گی. لہذا آپ مایوس نہ ہوں کہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کیوں محنت کریں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کون ایمان لائیں گے. یہاں فرمایا اکثریت نہیں لائے گی، مطلب کچھ لوگ لائیں گے. وہ کچھ لوگ کون ہے نہیں معلوم، کس کو ہدایت دی ہے اللہ نے نہیں معلوم، لہذا آپ کو پیش کرنا ہے. اب وہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم کو جنت مل جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ ہم کو راستہ صحیح مل جائے؟ بھٹکنا کون چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا. پھر یہ لوگ بھٹکنے والے کیوں ہدایت قبول نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال دیتا ہوں، سمجھ لو. آگے مثال دیا، دو مثال دیا اللہ نے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یہ اس آیت میں ایک مثال دیا ہے. کیا مثال ہے؟ اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیا ہم نے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں. اعناق جمع ہے عنق، اس کا واحد ہے. گردنوں میں کیا ڈال دیا؟ اغلالا، اغلال توق، توق ڈال دیا. کہاں ڈالا؟ گلے میں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گلے میں ایک توق ڈال دیا ہے. وہ توق گلے میں کیسا ہے؟ فہی الی الاذقان، بس وہ توق ہے ٹڈی تک. اذقان جمع ہے زقم، اس کا واحد ہے. اور ٹڈی کو بولتے ہیں اذقان. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، اس لفظ کو آسان کرنے کے لیے. کبھی کسی کی گردن میں درد ہوتا ہے، چکر آتی ہے، تو ایک پٹا آتا ہے، وہ پٹا ڈالتے ہیں گلے میں. وہ پٹا نرم ہوتا ہے تو گردن آگے پیچھے نیچے اونچے ہوتی ہے. اگر وہی چوڑا پٹا لوہے کا ہو تو نیچے دیکھ سکیں گے آپ؟ اپنا جسم دیکھ سکیں گے آپ؟ نہیں دیکھ سکیں گے. بس یوں سمجھ لو کہ وہ جو توق ہے، اغلال ہے، وہ ٹڈی تک آ گیا، اذقان تک آ گیا. اس کی جو کگر ہے چوڑی ہے، لوہے کی ہے. اب جب نیچے دیکھنا چاہتا ہے تو گلے میں اٹک جاتی ہے. اپنے جسم کو دیکھنے پر وہ قادر نہیں ہے. اپنے جسم کو جب دیکھے گا تو اپنے جسم کی اصلاح کرے گا؟ اس کو نظر ہی نہ آتا. یوں سمجھ لو کہ گلے میں ہم نے اس کے توق ڈال دی ہے اور وہ توق ٹڈی میں آ کے اٹک گئی ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس وہ لوگ مقمحون کے معنی آتے ہیں جن کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھ جائے، الجھ جانا. یہ ہے مقمحون کا ترجمہ. مقمحون کے معنی اس توق کی وجہ سے، ٹڈی میں پھنس جانے سے ان کا چہرہ اوپر چلا گیا، نیچے نہیں مڑ رہا. اب مجھے بتاؤ، ایسا انسان اپنے جسم کو دیکھ سکتا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے رکھے ہیں، مگر وہ انسان اتنا غافل ہے کہ اپنے جسم پہ غور نہیں کر پا رہا ہے کہ میں کھاتا ہوں، ایک منہ سے نکلتا ہے، دو راستے سے. کون ہے وہ اندر صاف کرنے والا؟ پھر جسم میں جتنا حاجت ہے اتنی طاقت کی انرجی کو جسم کے واسطے روک لیا، اور جو فضلہ تھا اس کو نکال کے پھینک دیا. وہ فیصلہ کرنے والا اندر کون ہے؟ نہیں سوچ سکا، کیونکہ جسم پر نگاہ پڑتی ہی نہیں، اپنے بارے میں غور کر ہی نہیں سکتا. مجھے کیسے بنایا گیا، کس نے بنایا، کہاں بنایا، کیوں بنایا، کس چیز سے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، کب تک کے لیے بنایا، کچھ نہیں معلوم. میں کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، نہیں معلوم. اس لیے وہ انسان غور و فکر کرنے پر قادر نہیں. یہ ایک مثال دیا ہے ان غافل انسانوں کی. لفظوں کو پھر دیکھیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے بنایا ہے ان کی گردنوں میں توق. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ ٹڈیوں تک اڑ گئے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، سو ان کے چہرے اوپر کی طرف الل رہے ہیں، یعنی اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں. ایک مثال تو یہ ہو گئی. ایک اور مثال، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنایا ان کے سامنے ایک دیوار، ایک آڑ. سدن، سد کے معنی آتے ہیں دونوں گھروں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار قائم کر دو کہ دونوں الگ ہو جائیں، ادھر کا ادھر نہیں، ادھر کا ادھر نہیں. جیسے ہم نے کہا تھا سورہ کہف کے بحث میں، سد سکندری،
سکندر نے ایک دیوار بنایا تھا دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، اس کا نام کیا ہے؟ سد سکندری۔ تو سد کے معنی آڑ اور دیوار کیا آتے ہیں؟ ہم نے بنایا دیوار، کہاں بنایا دیوار؟ سامنے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، بین کے معنی بٹوین، درمیان، اور ایدی یہ ان کی جمع ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے ایک دیوار بنایا۔ ومن خلفہم سدًا، خلف معنی پیچھے، اور ایک دیوار کہاں گئی؟ پیچھے گئی۔ فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، دیواروں میں محصور کر دیا۔ فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ گویا دو قسم کی پہچان ہوتی ہے، ایک اپنے ذات میں اور ایک آفاق میں، سارے عالم میں۔ اپنے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، گلے میں طوق ہے، اور عالم میں غور نہیں کر سکتا کہ اطراف دیوار ہے، آگے نظر نہیں آتا، پیچھے نظر نہیں آتا۔ دو جگہ پر اللہ کی قدرت کو نظر آنے کا موقع دیا ہے، ایک اپنی ذات میں غور کرو اور ایک آفاق میں غور کر لو۔ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، پارہ 25 کی آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق مانے سارا عالم، وفی انفسہم اور ان کی ذات میں۔ تو پہلی مثال میں کیا دیا؟ اپنے ذات نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری مثال میں کیا دیا؟ آفاق پہ نظر نہیں ڈال سکتا، لہذا اس بندے کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ایمان لانے پر قادر نہیں ہے، مجبور ہے۔ یہ مجبوری اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں، اس نے خود کو ناکارہ بنا لیا۔ جب پیدا کیا تھا تو اسلام پر تھا، غلط صحبت میں، مسلسل انکار و بغاوت میں ان کو کھوکھلا کر دیا۔ اب ان کے اندر جو ماننے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی، اب نہیں مان سکتے۔ اس آیت کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے تو بہت ہی پر اثر آیت ہے۔ یہی آیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے جب کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سارے پہرے دار باہر کھڑے تھے کہ نکلیں تو قتل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ یہ وہی دیوار ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو یہ آیت کو بہت ہی اہم قرار دیا گیا ہے اس معنی میں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت پہلے بارے میں آ چکی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، برابر ہے۔ وَسَوَاءٌ اور برابر ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ یا ان کو آپ ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا ان کو آپ نہ ڈرائیں۔ ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر۔ جیسے آپ کسی سے بیزار ہو جائیں تو کیا بولتے؟ ارے میاں ان سے کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہے، سنتے نہیں وہ؟ ایسے ہو گئے کہ ان سے کہنا نہ کہنا دونوں برابر۔ یہ انتہا درجے میں ان کے بے صلاحیت ہونے کی دلیل ہے، دونوں حال برابر ہے۔ اس کی مثال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ تطفیف میں۔ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ پر گناہ پڑھتے پڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس میں حق نہیں جاتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کسب و کرتوت کی بنا پر ان کے دل پر ہم نے مہر لگا دی ہے، یعنی اب نکما ہو گیا، اب یہ کام میں نہیں آئے گا۔ اسی واسطے اب ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ ان کو آپ ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا ان کو آپ نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خبر دے دیا اللہ نے کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے حضرت نوح کو خبر دے دیا تھا اللہ نے کہ اے نوح جو ایمان لانا تھا لا چکے، اب نہیں لائیں گے۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے پھرنے سے کیا فائدہ، ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دو۔ تب طوفان نوح آیا، یہاں بھی خبر آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امید کا ایک پہلو رکھا اور یہ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان پر نصیحت کا اثر ہوگا. آپ ان کی خاطر پوروں کو مخاطب بناتے جاؤ, کسی کو چھانٹ کر تقسیم مت کرو. ہر داعی کے واسطے یہ سبق ہے. 100 کو بلائیں گے, 100 کے 100 نہیں مانیں گے, کچھ مانیں گے, کچھ کی امید پر پوروں کو مخاطب کرنا ہے. انما تنذروا, اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ڈرائیے, من اتبع الذکر, اس شخص کو جو اتباع کرے ذکر کی. مراد قرآن ہے, ذکر سے مراد قرآن ہے. آپ ان کو ڈرائیے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر, جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں آپ ان کو ڈرائیے. وخشی الرحمن بالغیب, اور رحمان سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. رحمان سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, کیونکہ رحمان کو دیکھا نہیں جا سکتا. ان آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے کہ جو رحمان کو دیکھ سکیں. ہاں, رحمان کی مصنوعات کو دیکھ سکتے ہیں. رحمان نے کیا پیدا کیا؟ نیچے زمین ہے, اوپر آسمان ہے, سامنے سورج ہے, چاند ہے, تارے ہیں. ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے سے اللہ کا وجود سمجھ میں آتا ہے. رحمان کو دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ نگاہیں کمزور ہیں ہماری. فرمایا رب کریم نے کہ جو رحمان کو بغیر دیکھے مانتے ہیں اور ذکر یعنی قرآن کی اتباع کرتے ہیں, ان سے آپ کہیے فبشرہ, بشارت ہے ان کے لیے, بمغفرت و اجر کریم, مغفرت کی, بخشش کی بشارت ہے اور اجر کریم کی بشارت ہے. بہترین قسم کا اجر ان کے واسطے رکھا اللہ نے. تو مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. مغفرت چھوٹی چیز نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں تو ادھار ہے. مغفرت کیا ہے؟ ادھار. مغفرت کے معنی آتے ہیں زندگی بھر کے سارے گناہ کو اللہ نے بخش دیا, اب تم پر کوئی مواخذہ ہی نہیں. کم ہے یہ. زندگی بھر میں جو کچھ کوتاہیاں کی تھی وہ پوری کی پوری معاف. یہ کم ہے؟ یہ بہت بڑا انعام ہے. تم سے کوئی مواخذہ نہیں, تم سے کوئی باز پرس نہیں. یہ ہے مغفرت. اور اجر کبیر کیا ہے؟ اجر کریم کہا. کریم مانے عزت کی روٹی. کریم کرم. جب کوئی کسی کو بدلہ دیتا ہے, ایک محنت کرنے والے کو جب محنتانہ, جس کا نام اجرت ہے, جس کا نام اجر ہے, جب اس کو دیتے ہیں تو دینے والا اپنے کو بڑا اچھا اونچا سمجھتا ہے اور لینے والے محنتانے کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جس بندے کو دیں گے اس کو کریم, کرم کے ساتھ دیں گے, اکرام کے ساتھ دیں گے, اعزاز کے ساتھ دیں گے, حقارت کے ساتھ نہیں دیں گے. جنت ملے گی عزت کے ساتھ, روزی ملے گی عزت کے ساتھ. اب سوچو اللہ نے ہماری عزت کا اتنا خیال کیا ہے, ہم اپنی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بمغفرت و اجر کریم. کریم ایسا اجر ہوگا جس میں کرامت ہوگی, بزرگی ہوگی, اعزاز ہوگا, اہانت نہیں ہوگی. دنیا کا کوئی دینے والا نہیں ہے جو دے اور عزت ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے السوال ذل, سوال کرنا ذلت ہے. لیکن جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو ذلت نہیں, رفعت ہے, بلندی ہے. تم مجھ سے مانگو, تمہاری نگاہوں میں تمہارا جو مقام ہے میں اس کو اونچا کر دوں گا, اور جب عطا کروں گا تو بڑی عزت کے ساتھ دوں گا. عزت کے ساتھ دینا صرف اللہ کی شان ہے. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في كتاب في امام مبين. یہ آخری آیت اس رکوع کی ہے, بہت اہم مضمون ہے. انا, بے شک ہم نے, نحنو, ہم ہی ہیں. یہ نحنو کا ترجمہ وہی ہے جو انا کا ترجمہ ہے, تاکید کے واسطے ڈبل لایا گیا ہے. انا نحنو, بے شک ہم ہی ہیں, یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی شریک اور دخیل اور سہیم نہیں ہے. ہم ہی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نحیی الموتى, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کوئی اور ہے؟ سارے عالم میں پھر کے پوچھ لو, کوئی اور ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں. اس ہی کی تاکید کے واسطے انا کے ساتھ نحنو اضافہ کیا رب کریم نے. انا نحن نحیی الموتى, بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے, آج بھی اور آئندہ بھی. بطور معجزہ کے دنیا میں زندہ کیے, کتنے جگہ زندہ کیے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, قرآن میں ذکر موجود ہے. پوری بستی کو زندہ کیے پھر سے.
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ آیت کے تحت دیکھ لو ہزاروں کو زندہ کیا اللہ نے اسی دنیا میں، اور مرنے کے بعد سب کو زندہ کریں گے. کون زندہ کرنے والے؟ ہم ہی، یعنی اللہ. وَنَكْتُبُ، اور ہم نوٹ کیے لیتے ہیں. نکتبو کتب یکتبو لکھنا، نکتبو ہم نوٹ کیے لیتے ہیں، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا، جو لوگوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑا، ہم دونوں لکھتے ہیں. قدموا وآثارہم پر کئی باتیں ہیں، میں اس کو خلاصہ پیش کرتا ہوں. قدمہ مقدم، آگے. جیسے آپ مدینہ جانے والے ہیں، وہاں پہلے آپ نے فلائٹ بک کر دیا، پیسہ بھیج دیا، کمرہ آپ کے واسطے ریزرو ہو گیا. یہ کیا ہے؟ قدموں میں آتا، آگے بھیج دینا. ابھی دنیا ہی میں ہے، جنت کی پلاٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہاں سے کیا کرتے؟ مسجدوں کو بنانا شروع کر دیا، قرآن کی اشاعت میں لگ گئے، تعلیم میں لگ گئے، صدقہ جاریہ میں لگ گئے. ہر وہ کام جس سے بعد میں ثواب مل سکتا ہے اس میں لگ گئے. یہ کیا ہے؟ قدمو. دنیا میں جی رہے ہیں لیکن مرنے کے واسطے آج ہی سے بھیج رہے ہیں. اور یہ حکم بھی ہے، حکم ہے. یہ سورہ حشر پر 28 میں یہ بحث آئے گی کہ لوگوں کل کی فکر کر لو. آج کل ٹفن کوئی نہیں بھیجے گا. بھیجے گا تو پہنچے گا نا، لیکن کوئی بھیجے گا نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی غور کرے کہ کل کیا کھائے گا جب قبر میں ہوگا. اس کی فکر کر کے بھیجنا، یہ ما قدموں میں آتا ہے. وآثارہم، آثار جمع ہے اثر کی. اثر کے معنی آتے ہیں مرنے کے بعد جو جا رہا ہے کھاتے میں، وہ آثار میں آتا ہے. ایک آدمی مر گیا، کچھ ایسے کام کر گیا تھا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. حدیث میں صاف الفاظ ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 عمل منقطع نہیں ہوتے. صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑا جو دعا کر رہی ہے. یہ تینوں جاری ہیں، یہ سب آثار میں آتے. ایک واقعہ یاد آیا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے مدینے میں، کچھ صحابہ مدینے میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں مسجد بہت دور پڑتی ہے، مسجد بہت دور پڑتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو بیچ دیں، ان گھروں کو چھوڑ دیں، اور جہاں مسجد نبوی ہے وہاں قریب میں گھر بنا لیں. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں مسجد ریان بہت دور پڑتی ہے، درس قرآن وہی رکھ دو ہمارے گھر کے قریب. آنا پڑتا، تکلیف ہوتی، وقت لگتا، ایک ایک روپیہ آپ کا صدقہ جاریہ بنتا. یاد کر لو اس حدیث کو. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے؟ غالباً وہ بنی سلمہ کے لوگ تھے. کہا مدینہ اجڑ جائے یہ مجھے پسند نہیں، تم جہاں سے اجڑیں گے تو تم نہیں اجڑیں گے، مدینہ اجڑے گا، اور میں مدینے کے حق میں دعا کرتا ہوں، اجڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. تم جہاں ہو وہیں رہو. ہاں تمہاری مشقت کا جب تم کو اجر معلوم ہوگا کہ تمہارے ایک ایک نشانات قدم پر ایک گناہ مٹتے ہیں، ایک درجے بلند ہوتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تم جو زمین پر پاؤں رکھتے ہو وہ آثار ہیں. یہاں لائے اسی واسطے میں آثار ہیں. ایک ایک پیر پر جو نشان پڑتا ہے یہ تمہارے آثار قدم کو اللہ لکھتے ہیں. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جتنا دور سے آؤ گے، اب تو دور سے آؤ گے نا، ہاں جتنا دور سے آؤ گے اللہ کی خاطر ایک ایک قدم پر نشانات ملیں گے. یہ میری رائے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری میں دیکھ لیجیے. تو نکتبو ہم نوٹ کیے لیتے ہیں، ما قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا، وہ آثارہم جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ ہر شے، ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے. کہاں پر؟
فی امام مبین، امام کے معنی یہاں پر جڑ کے آتے ہیں، مراد ہے یہاں پر ایک مضبوط کتاب، امام مبین، مبین معنی کھلی ہوئی، اور امام کے معنی جڑ، ساری کتابوں کی جڑ کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، وہاں ہم نے لکھ رکھا ہے۔ یہ کلام اللہ بھی وہیں سے نکلا، جتنی کتابیں لکھی گئی اسی کلام اللہ سے نکلی، وہ کتاب اصل ہے، تو انہوں نے وہاں لکھ رکھا ہے کیا؟ کل شیء احصیناہ۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے پہلے سے، احصیناہ، ہم نے اسے لکھ رکھا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کتنے پڑاکے پھوڑیں گے، یہ بھی لکھا، کتنے پڑاکے پھوڑیں گے یہ بھی لکھا۔ اللہ کی کتاب میں کوئی چیز باقی نہیں، سب موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فی امام مبین کے معنی میں ہے واضح کتاب میں ہم نے ضبط کر دیا ہے، ہر چیز کو ہم نے باقی رکھا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ ذرہ ذرہ وہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ یہاں پر رکوع ہمارا مکمل ہو گیا اور 12 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے مسلسل 2 رکوع میں ایک بہترین واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں، اصحاب القریہ، گاؤں والوں کا قصہ۔ وہ گاؤں والوں کا قصہ اس واسطے سنایا گیا ہے کہ اس میں بہت سی عبرتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے گفتگو آئندہ ہو۔